نے فرمایا اگر تم نے دوبارہ اس حکم کے بعد دوبارہ میرے محبوب کے سامنے تم نے اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے بلند کیا، یاد رکھنا تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارا جہاد، تمہارا ذکر اذکار، تمہاری نوافل، تمہارا تلاوت، تمہارے عمرے، سارے کے ساری نیکیاں برباد کر کے رکھ دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے میرے حکم ماننے میں تاخیر کیوں کر دی؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، جلدی جلدی میں نماز مکمل کی، آپ کی خدمت میں فوراً حاضر ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کیوں پڑھ رہا تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم مان کر، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے اللہ اور اس کا رسول بلا لے تو پھر حکم نماز پڑھنے کا نہیں ہوتا، تجھے چاہیے تھا کہ نماز توڑ کر فوراً میرے خدمت میں آ کر لبیک کہتا، کہ جب بھی گھر کے اندر رہیں مسکرا کر رہیں، گپ شپ لگائیں، ہنسیں، مسکرا کر بات کریں، جھگڑا نہ کریں۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر نہیں مسکراتا، کئی مہینوں تک روزے رکھنے والے کو دیکھ کر نہیں مسکراتا، بیت اللہ کا طواف کرنے والے کو دیکھ کر نہیں مسکراتا، حج ادا کرنے والے کو دیکھ کر، عمرہ ادا کرنے والے کو دیکھ کر نہیں مسکراتا۔ جب شوہر بیوی کو دیکھ کر اور بیوی شوہر کو دیکھ کر یہ دونوں مسکراتے ہیں تو اللہ بھی مسکرا دیتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وہی طرز اپنائیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر کیسے زندگی گزاری۔ اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارے گھر جنت کے باغ بن، دنیا میں ہمارے گھر جنت ہے۔ جب شوہر بیوی کی بات کو برداشت نہیں کرتا، بیوی شوہر کی بات کو برداشت نہیں کرتی تو دنیا کے اندر یہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے فرمایا میری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تم سکون اور اطمینان اور خوشی کی زندگی حاصل کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ہم نے جوڑا جوڑا کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو، خوشی والی زندگی حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جوڑا جوڑا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سکون حاصل کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، محبت سے پیش آنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، پیار سے پیش آنا، رحمت سے پیش آنا، ایک دوسرے پر چھوٹی چھوٹی بات کو دیکھ کر ناراض نہ ہو جانا۔ امی صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوا کرتے، یہاں تک فرماتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمیں حکم فرماتے یہ کام کر دو، ہم صاف انکار کرتی تھی، ہم نہیں کرتے۔ عجیب بات، اپنی بیوی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے یہ کام کر دو، بیوی نے صاف انکار کر دیا میں نہیں کرتی۔ امی صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صاف انکار کرنے کے باوجود بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بات کو ٹال دیا کرتے، کبھی ناراض نہیں ہوتے۔
جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور عام امتی کے درمیان، عام صحابی کے درمیان معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی کو بلایا، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کر دی نماز مکمل کرتے کرتے کہ جلدی سے نماز مکمل کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، او میرے صحابی دیر کیوں کر دی، میرے حکم ماننے میں تاخیر کیوں کر دی؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، جلدی جلدی میں نماز مکمل کی، آپ کی خدمت میں فوراً حاضر ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کیوں پڑھ رہا تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم مان کر، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے اللہ اور اس کا رسول بلا لے تو پھر حکم نماز پڑھنے کا نہیں ہوتا، تجھے چاہیے تھا کہ نماز توڑ کر فوراً میرے خدمت میں آ کر لبیک کہتا۔ صحابی نے نماز کو پورا کرنے کی وجہ سے تاخیر کر دی حکم میں، پیغمبر نے جھاڑ دیا، ناراض ہوئے، اطاعت فرمایا۔ جب بیوی صاف انکار کر رہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا، مسکرا کر بات کو ٹال دیا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کئی سارے صحابہ موجود ہیں، صحابہ اکرام کے درمیان کوئی بات ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، صحابہ اکرام کی آوازیں بلند ہونے لگی، ابو بکر و عمر کی آوازیں بھی بلند ہونے لگی۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آوازوں کو میری نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ نے فرمایا اگر تم نے دوبارہ اس حکم کے بعد دوبارہ میرے محبوب کے سامنے تم نے اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے بلند کیا، یاد رکھنا تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارا جہاد، تمہارا ذکر اذکار، تمہاری نوافل، تمہارا تلاوت، تمہارے عمرے، سارے کے ساری نیکیاں برباد کر کے رکھ دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، خبردار میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ورنہ سارے آواز برباد ہو جائیں گے۔ مخاطب کون ہے؟ ابو بکر و عمر۔ جس ابو بکر کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس دھرتی پر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا انسان ابو بکر ہے۔ پوری دنیا کے اولیاء اللہ مل جائیں، ابو بکر کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جس عمر کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا، عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس سر پر نبوت کا تاج رکھا تھا۔ یہ ابو بکر و عمر، جس ابو بکر کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر میں نے سب کا احسان اتار دیے، اے ابو بکر تیرے احسانات میں نہیں اتار سکا، کل قیامت والدن رب العالمین خود